اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ، الرزاقی ہیلتھ ریکور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ ویورز، آج کا موضوع بھی انشاءاللہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے اور آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ کیا ہم دنیا میں بغیر مقصد کے پیدا کیے گئے؟ ہمارا دنیا میں پیدا کرنے کا کوئی مقصد تھا؟ ہم بھی کسی کی اولاد تھے، پھر ہماری اولادیں بھی ہیں، پھر ان کی اولادیں بھی ہوں گی، ہمارے باپ بھی کسی کے بچے تھے۔ اگر اس دنیا کو ترتیب دیا گیا ہے، اس دنیا کو ترتیب دینے کا ایک قاعدہ کلیہ ہے، ایک وجہ تھی، نہ کہ صرف ایک کھیلنا تھا اللہ پاک نے، یا یہ دکھانا تھا کہ رنگ رلیاں منائیں اور اپنے بس ختم کھیل، ایسا نہیں۔ آخرت ترتیب دی گئی اور اس دنیا پہ ترتیب دی گئی۔ میں آج کے اس موضوع کو انتہائی انٹرسٹنگ بنانا چاہتا ہوں اپنے تمام دوستوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوست شادی شدہ ہیں، جن کے بچے ہیں، جو میرڈ ہیں، چاہے وہ ہماری بہنیں ہیں، چاہے وہ ہمارے بھائی ہیں، کوئی بھی ہیں، ان سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اولاد کی تربیت پہ خاص توجہ کریں۔ اولاد ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو قبر میں جانے کے بعد یا تو وہ میٹھی ہوا کا باعث بنے گی، تو یا وہ انسان کے لیے تپتی ریت کا باعث بن سکے گی۔ اگر اولاد بری ہے، اولاد گندی نکلی، اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں کی گئی، گو کہ اس کا باپ کے اوپر نقصان کچھ نہیں۔ ظاہری سی بات ہے، قیامت والے دن ہر انسان نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اب جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد اس کے پاس وہ چیز پہنچتی ہے جو اس نے پیچھے چھوڑی، چاہے اس نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا، چاہے اس نے کوئی درخت لگایا، چاہے اس نے کوئی پانی کا نل لگایا، چاہے اس نے کوئی یونیورسٹی بنا دی، چاہے اس نے کوئی درسگاہ بنا دی، چاہے اس نے مسجد کے اندر کسی چیز کا ایڈجسٹمنٹ کر دی، کچھ کام کر دیا، چاہے اس کی کنسٹرکشن کے اندر، چاہے اس کی کوئی جو اس کے اندر دوسرے معاملات ہوتے ہیں مسجد کے، اس کے اندر کوئی کام اس نے کیا۔ اب وہ قیامت تک کے لیے ان چیزوں کا اس کو بدلہ ملتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے اہم چیز وہ ہے اولاد۔ اولاد اگر اچھے کام کرے گی تو برابر قبر کے اندر انسان کو فائدے ملیں گے۔ اگر اولاد برے کام کرے گی، گندے کام کرے گی، تو باپ کے لیے صرف اتنا تکلیف دے ہوگا کہ میری اولاد ہے اور غلط رستہ اختیار کیا اس نے، لیکن اس کے علاوہ میرے گناہوں کا میرے والد صاحب کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ میرے بچوں کی مجھ پہ ہوگی۔ تکلیف اس کو اٹھانی پڑے گی جس نے وہ کام کیا۔ لیکن اگر اولاد اچھے کام کرتی ہے، نیک کام کرتی ہے، پازیٹیو تھنکنگ، جو اچھا رستہ ہے، سیدھا رستہ ہے، وہ اختیار کرتی ہے، اب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو اس کا برابر جو فائدہ ہے وہ انسان کو قبر کے اندر ملتا ہے۔ جیسے اولاد کو سچ بولنا سکھانا ضروری ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اولاد کو ہم سچ بولنا کیا سکھائیں گے؟ اگر بیل ڈور کے اوپر کوئی آ جاتا ہے، آپ اسے دیکھیں کہ وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم گھر میں خود موجود ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنی اولاد سے کہ بولنا کہ بابا گھر پہ نہیں ہیں۔ اب یہاں سے آپ نے بچے کو کیا سکھایا؟ بچے کو سکھایا کہ جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے رزق حلال کھایا۔ اگر آپ نے رزق حلال کھایا، بچے کی رگوں میں رزق حلال اترا، جو سب سے بڑی اہم چیز ہے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ رزق حلال ہے۔ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے پاس جب لوگ مسلمان ہونے آتے تھے تو مسلمان ہونے کے بعد سرکار سے پوچھا جاتا تھا کہ آقا اسلام کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ کلمہ بھی پڑھ لیا، اقرار بھی کر لیا، اور وہ سارے معاملات طے کر لیے کہ جو ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں کہ میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا، فرشتوں پر، یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ حقیقت ہے اور یہ میرے رب کا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایمان کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کے بعد کیا آرڈر ہوتا ہے کہ فرمایا اگر نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھو، ورنہ رزق حلال کے لیے زمین پہ پھیل جاؤ۔ اب یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں مسلمان ہونے کے بعد یا کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلا کام لاگو ہوتا ہے اس کے لیے تمام قول و اقرار کے بعد کہ یہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، بس صرف نماز پڑھنی ہے اور نماز کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ نماز پڑھنا آپ پہ فرض ضرور ہے، لیکن اولاد کی تربیت،
اور رزق حلال یہ سب سے زیادہ فرض ہے، کیونکہ اگر آپ کے پیٹ میں رزق حلال نہیں ہوگا، رزق حلال لقمہ نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اولاد کے اس کے اوپر اثرات ضرور پڑیں گے۔ اس بات پہ مجھے واصف علی واصف صاحب یاد آئے، وہ فرماتے ہیں خدا کے لیے رزق حرام مت کماؤ، اگر رزق حرام کما ہی لیا ہے، اگر لے ہی لیا ہے تو اس کو بچوں کو مت کھلانا، اگر بچوں کو کھلاؤ گے تو یاد رکھنا کہ وہ نافرمان ہو جائیں گے، اور یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ پھر ہم جب واش روم میں داخل ہوتے ہیں، واش روم میں داخل ہوتے ہوئے ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ہم وہ دعا نہیں پڑھتے، بایاں پاؤں اندر نہیں رکھتے۔ اگر اس ٹائم کے دوران ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ ڈیتھ بہت تکلیف دہ ہوگی، اور ہم اللہ کے ہاں کس مقام پہ کھڑے ہوں گے اس کے بارے میں کچھ واضح نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر آپ دعا پڑھ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بایاں پاؤں رکھتے ہیں اور آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کے اور جنت کے درمیان میں کچھ بھی فاصلہ نہیں۔ یہ میرا یقین ہے، کیونکہ یہ دعائیں، یہ سب کچھ یہ ہمارے لیے بنایا گیا۔ جب آپ خود عمل نہیں کریں گے تو آپ اپنی اولاد کو کیسے راغب کر سکتے ہیں؟ اب جیسے مثال کے طور پر میرے گھر میں بہت ساری چیزوں کا استعمال نہیں ہوتا، اگر وہ استعمال نہیں ہوتا تو بچے بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ وہ ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتہ ہے کہ جب ہمارے ابا نہیں کھاتے تو ہم کیسے کھائیں گے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کھانا پینا تک ہماری زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اور باقی چیزوں کا بھی۔ اور جیسے بچوں کی تربیت ہے، بچوں کو 10 سال کی عمر کے بعد، 11 سال کی عمر کے بعد ان کو مارنے کا بھی حکم ہے، اور ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے، مارنے کا بھی حکم ہے جب وہ آپ کا کہنا نہ مانیں، جب وہ نماز کی طرف نہ جائیں، جب وہ اللہ اس کے رسول کی طرف نہ جائیں۔ اسی طرح جیسے ہم واش روم سے باہر نکلتے ہیں، واش روم سے باہر نکلتے ہوئے ہم کیا ترتیب دیتے ہیں؟ غفرانہ کا۔ اب یہ غفرانہ کا مطلب کیا ہے؟ اور دایاں پاؤں باہر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اب اس چیز کے اندر آپ دیکھیں، اس میں کس کا فائدہ ہے؟ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم بچوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ قیامت والے دن جب ہم اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں بہت بہتری ہوگی، نہ کہ ہم اذیت کا شکار ہوں۔ تو اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں، لیکن رزق حلال کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کے پاس ایکسٹرا رزق ہے تو آپ دوسرے بچوں کی ذمہ داری لیں، یتیم بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ بہت سارے مخیر حضرات ایسے ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے بہت رزق دیا ہوگا، تو وہ چاہیں تو ایک صحت مند ایک نسل انسانوں کی وہ ایک پاکستان کو دی جا سکتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہر انسان اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا کہ ہم پیسے کو اکٹھا کرتے جائیں اور اس کے اوپر بیٹھتے چلے جائیں۔ پیسے کو جتنا آپ سرکل میں رکھیں گے، جتنا آپ گھمائیں گے، جتنا آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، اللہ پاک اس کے ڈبل ٹرپل، اس کے 10 گنا 11 گنا اللہ پاک دنیا میں واپس کرے گا، اور پھر اوپر جا کے اس کا تو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی ایک حکایت کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصیر رحمہ اللہ علیہ سے جڑا ہوا یہ واقعہ ہے۔ اس میں ایک دفعہ اپنے گھر میں موجود تھیں، اور آپ کی جو ملازمہ تھی وہ بھی آپ کے پاس موجود تھیں، تو کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے، اللہ کے ولی۔ تو جب ملنے آئے تو انہوں نے دروازہ نوک کیا، تو ملازمہ کو بھیجا، پوچھو کون آیا ہے، تو پتہ لگا کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں، تو اندر بلا لیا گیا۔ اندر بلا کے جب وہ بٹھا دیا گیا ڈرائنگ روم کے اندر، تو پوچھا گیا، اپنی ملازمہ سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو ملازمہ نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک روٹی رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو سرکار فرمانے لگی کہ اس کو آپ صدقہ کر دو۔ جب صدقہ کر دیا گیا تو صدقہ کرنے کے، اور حضرت رابعہ بصیر رحمہ اللہ علیہ تشریف لے جاتی ہیں ان بزرگوں کے پاس، تصوف کے موضوع پہ بات ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، تو وہاں بیٹھے ہوئے بات ہوتے ہوتے دروازہ نوک ہوتا ہے، تو ملازمہ جاتی ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ پوچھتا ہیں کتنی روٹیاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 9 روٹیاں ہیں، تو اور سالن ہے، ساتھ کھانا آیا ہے۔ تو کہنے لگے ان کو واپس کر دیں، یہ ہمارا کھانا نہیں ہے۔
اور پھر دوبارہ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دروازہ نوک ہوتا ہے تو پھر 11 روٹیاں ہوتی ہیں، اور 11 روٹیاں ہوتی ہیں تو 11 روٹیاں رکھ لی جاتی ہیں، اور ساتھ پیغام بھی آتا ہے اسی گھر سے جہاں سے روٹیاں آئی تھیں کہ معذرت چاہتے ہیں میں گھر میں موجود نہیں تھی، میں نے کہا ان سے اتنا ہی تھا کہ اتنی روٹیاں تم نے دے کے آنی ہیں، لیکن انہوں نے میری غیر موجودگی کے اندر 9 روٹیاں پہنچائیں، کم کھانا پہنچایا، لہذا ہم معافی چاہتے ہیں۔ تو وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے رابعہ، کہ ایسا کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ کیوں ہوا؟ اب ظاہر سی بات ہے سوال تو بنتا تھا۔ تو حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگی کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تجارت کرو مجھ سے۔ جب آپ لوگ آئے تو میرے گھر میں 1 روٹی کھانے کو موجود تھی، 1 بندے کا کھانا بھی نہیں تھا، اور میں نے پھر سوچا کہ میں اپنے اللہ سے تجارت کروں، تو میں نے وہ روٹی صدقہ کر دی، اور اس صدقہ کرنے کا نتیجہ تھا کہ میرا رب کبھی بھی جھوٹی بات نہیں کرتا، میرے رب نے میرے ساتھ وہی فیصلہ کیا جو اس نے مجھے بتایا تھا کہ میرے سے تجارت کرو، کبھی نقصان میں نہیں رہو گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت بڑا اہم مسئلہ ہے، چاہے کھانے پینے کا مسئلہ ہو، چاہے ان کی تربیت ہو، چاہے ان کے بیٹھنے اٹھنے کے آداب ہوں، چاہے ان کے سر ڈھانپنے کے آداب ہوں، چاہے ان کے کھانا کھانے کا ڈسپلن ہو۔ یاد رکھیں بچے جب کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کا روپ ہوتے ہیں۔ جب بچہ کسی بھی دسترخوان پہ کسی بھی جگہ بیٹھ کے کوئی ایسی غلط حرکت کرے گا جو آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، نہ کہ آپ بچوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔